نہیں کرنا ہو مت کرو. ہم نے کہاں نہیں کہا ہے تم سے کہ تم یاد کرو تم پتہ کرو, نہیں کرنا چاہتے مت کرو, لیکن بھولی بھائی عوام کو کرنا یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. مسلم مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے علم کے بارے میں پوچھے اور وہ اس کو جان رہا ہو پھر چھپا لیتا ہے, تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کا لگام لگائے. علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے علم حاصل کیا اور کوئی پوچھ رہا ہے, آپ جان رہے ہیں ان چیزوں کو اور آپ نے بتایا نہیں, غلط راہ کی طرف اسے ڈال دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ کے ذریعے قیامت کے دن پروردگار عالم جہنم کا لگام اس کے منہ میں ڈالے گا. مسلمانوں, اس جہنم کے آپ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں, کسی کی طاقت نہیں ہے. تو میلاد کریں یہ ناجائز. ہمارا اختلاف میلاد میں نہیں, ہمارا اختلاف خاجہ میں نہیں, ہمارا اختلاف جلوس محمدی میں نہیں, تو پھر کس چیز میں اختلاف ہے؟ اختلاف ہے ہم کہتے ہیں آقا کو علم غیب ہے, آقا کو پیچھے کی خبر نہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم علم غیب مانتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں مانتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے مشکات شریف, یہ بخاری شریف, اس کی دونوں کتابوں میں. اور پھر ایک لفظ اور آتا ہے کہ جو اس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بولے استغفر اللہ. بتاتے کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کس میں ہے؟ فتاوی رشیدیہ میں جس کو بیان کیا ہے, تقریض ایمان میں دی ہے. دونوں کتاب میرے پاس موجود ہے, لیکن آپ کتاب اس کی کتاب کی مانیے گا یا حدیث کی مانیے گا؟ حدیث کی. یہ بخاری شریف اور مشکات شریف یہ دونوں چیزیں, دونوں کتابیں ہیں. بخاری شریف کے یہ جلد اول ہے, اس کے صفحہ نمبر 453 اور مشکات شریف 572. ان دونوں کتابوں میں مکمل طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر پوری طریقے سے سرکار کی یہ حدیث ہے. صفحہ نمبر یہ 573 کی حدیث ہے مشکات شریف کی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیجا باتیں بناتے ہیں, کوئی اپنی باتیں سلجھن کی باتیں طرف کرتے بات لے آئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار ہوا. آقا کائنات کو جو بات ناگوار گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ بات ناگوار گزرتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, بات پوچھی. آقا کائنات نے اس کا جواب دے دیا اور سرکار نے بتایا, جواب دے دیا. اس کے اوپر اور باتیں بیان کی, اس کا بھی جواب دے دیا گیا. لیکن پھر اور باتیں بنائی, اس کا بھی جواب دے دیا گیا. لوگ سوال کرتے گئے, جواب دیتے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جوشیلے انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا, پوچھو سلونی اپاچی تو پوچھو جس کو جو پوچھنا چاہو. سرکار بالکل جوش میں اور غضب میں ہے. جب آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی جوشیلا اور غضبناک انداز میں یہ بیان فرماتے رہے, سلونی پوچھو مجھ سے اما جو تم چاہو. رات غور کرنے کا مقام ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو. تو جو چاہو سے مراد کیا ہے؟ اگر تمہیں علم ہے جو چیز ہے چاہو تم پوچھو, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے
کہ جس کے پاس مکمل طریقے سے علم ہو، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پوچھو جو پوچھا ہو؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ من ابو کا، میرا باپ کون؟ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باپ کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ یا تو ماں بتا سکتی ہے۔ باپ کے بارے میں کون بتائے گی؟ ماں بتائے گی تیرا باپ فلاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سننا چاہتے ہو سنو، ابو کا ہوتا ہوا تیرا باپ ہوتا ہوا ہے۔ سرکار نے غیب کی باتیں نہیں بتائی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے بخاری شریف کی صفحہ نمبر 453 میں اسی حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جب دنیا قائم ہوئی، جب سے لے کے جب تک دنیا رہے گی ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا، حتیٰ کہ جہنم اور جنت کے بارے میں بتا دیا، اور کون کون جنت میں جائے گا، کون کون جہنم میں جائے گا، نبی کائنات نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری چیزوں کو نبی کائنات نے بتا دیا ہے تو پھر کچھ لوگوں کو معلوم، کچھ لوگوں کو معلوم کیوں نہیں؟ کچھ ہمارے علماء کو معلوم اور کچھ دوسرے علماء کو معلوم کیوں نہیں کہ نبی کائنات نے قیامت تک ہونے والی ساری باتوں کو بتا دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ یاد رکھے، کچھ لوگ یاد نہیں رکھے۔ اب یاد نہیں رکھا تو یہ نہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہے۔ پوری کتاب ہے، آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیجیے، آپ ہماری کتابوں کو دیکھ لیجیے، دلیل کی ضرورت ہو میرے پاس آئیے گا، دلیل ڈھونڈنا، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ جن چیزوں کو ناجائز کہا جا رہا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ناجائز کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کام صحابہ کر رہے ہو، کیا ناجائز ہو سکتا ہے؟ وہ کام صحابہ کر رہے ہو، کیا ناجائز کام ہوگا؟ وہ کام بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ناجائز ہوگا؟ ناجائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ناجائز نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو گے یا کسی دوسرے کی باتوں کو مانو گے؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے رسول کی کے نقش قدم پر چلو، میرے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، میرے رسول کے طریقے زندگی پر عمل کرو۔ اگر میرے رسول کے طریقے زندگی پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ آئے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ آئے گی۔ آقائے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اسی لیے کہ تم میری رضا چاہتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب کو جب راضی کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے صحابہ راضی ہو جائیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب صحابہ کی بارگاہ میں چلو، صحابہ کی بارگاہ میں گئے، صحابہ نے فرمایا تابعی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر تابعی راضی ہو گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تابعی کی بارگاہ میں پہنچے، تابعی نے کہا تابعی کی بارگاہ میں پہنچو، اگر تابعی راضی ہو گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تابعی کی بارگاہ میں پہنچے، تابعی راضی ہو جائیے، اپنی رضا مجھے دے دیجیے۔ تابعی نے کہا میں مجتہدین کی بارگاہ میں پہنچو، اگر وہ راضی ہو گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ میں مجتہدین کی بارگاہ میں پہنچا، میں مجتہد مجھ سے راضی ہو جاؤ، اپنی رضا مجھے دے دو۔ لیکن میں مجتہدین نے کہا اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر اولیاء راضی ہو گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ ذات غور کرنے کا مقام ہے، ہم اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے، اولیاء ہم سے راضی ہو گئے، جب اولیاء راضی ہو گئے، میں مجتہدین راضی ہو گئے، میں مجتہدین راضی ہو گئے، تابعی راضی ہو گئے، تابعی راضی ہو گئے، تابعی راضی ہو گئے، تابعی راضی ہو گئے، صحابہ راضی ہو گئے، صحابہ راضی ہو گئے، رسول کائنات راضی ہو گئے، اور جب رسول کائنات راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنی پڑے گی، صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تابعی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تابعی سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جب آپ نے سارے لوگوں سے محبت کر لی تو اللہ محبوب ہو جائے گا، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، تابعی کی باتوں پر
اللہ کے محبوب کی مجلس مناؤ، یہ ناجائز۔ غوث اعظم کا جو مہینہ آتا ہے 11ویں کی محفل قائم کرنے کا ہم ارادہ بناتے ہیں، ہمارے پر توپ داغا جاتا ہے، مشین گن چلایا جاتا ہے، فاتحہ یہ ناجائز، تبرک یہ ناجائز۔ فتاوی رشیدیہ، اسی فتاوی رشیدیہ میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو سوال کیا گیا ہے کہ ہندو کے تہوار سے درگا پوجا، دیوالی، دو تہوار کا نام لیا گیا ہے، تو عقائد کا نام لیا ہے۔ درگا پوجا اور دیوالی کے بازار سے اپنے استاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے نوکروں کو اور اپنے مالکوں کو جو کھیل ہیں، کھیل دھان کو بھون کر جو بنایا جاتا ہے، سفید کو کھیلا بولتے ہیں، جو کھیلا اور جو مٹھائیاں آتی ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز۔ تو آج آپ جواب دیتے ہیں جائز ہے۔ ہندو کے تہوار کی کھیلیں اور ہندوؤں کے تہوار کے جو پرساد ہے وہ جائز، اور غوث اعظم کی جو فاتحہ منایا جائے، غوث اعظم کی جو تبرک کیا لایا جائے، غوث اعظم کے جو تبرک پر فاتحہ دیا جائے تو وہ تبرک ناجائز ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسلمانوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے دامن کو چھانٹو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے، ہمارے علماء نے جو کہا ہے، آپ وہی کیا کیجیے۔ مسلمانوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے بڑوں نے بھی میلاد منائی تھی اور میلاد منانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابھی شیر بنگال نے کسی گھٹن بھوپالی کی روایت آپ کو بیان کی ہے، شمامت الانبیاء میں انہوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ سرکار کی تاریخ پیدائش میں میلاد منانا ہر آدمی کو چاہیے، ان کے بزرگوں نے میلاد منایا تھا، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آج انہوں نے میلاد کو ختم کر دیا ہے۔ فاتحہ وہ بھی کرتے تھے، آج فاتحہ کو ختم کر دیا ہے، وہ بھی مزارات پر جایا کرتے تھے، آج مزارات پر جانا ختم کر دیا ہے، اور یہ تاریخ میں اور یہ فتویٰ ٹھوکا جا رہا ہے، فتویٰ دیا جا رہا ہے، مزارات پر جانا ناجائز ہے، میلاد منانا ناجائز ہے، فاتحہ منانا ناجائز ہے۔ مسلمانوں، اس کی نوبت کیوں آ گئی؟ تو میں نے تجربے کی روشنی سے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ جن کاموں کو علماء اہل سنت نے اور عوام اہل سنت نے زیادتی کی ہے، ان کاموں کو ان لوگوں نے کمی کر دیا ہے۔ میلاد منانا زیادہ کر دیا ہے علماء اہل سنت نے اور عوام اہل سنت نے، ان لوگوں نے اس میں کمی کر دی ہے۔ فاتحہ اہل سنت نے زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے، ان لوگوں نے کمی کی ہے۔ مسلمانوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نماز پڑھنا چاہتا ہو، یقین ہو نماز کو بھی کہیں ہم جو کام زیادہ کیا ہے آپ نے اس کام میں کمی کرتا گیا، اور آج تک نوبت آ گئی بالکل نہیں تھی، بالکل ختم ہو گئی۔ اور یہی نہیں، اب یہ دیکھیے کہ ان کے اکابر نے جلوس منایا یا نہیں۔ سن 1970 میں، 1969 میں 13 اپریل اور 1970 27 مارچ، ان میں پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں نے، ان کے علماء نے جلوس نکالا ہے، اور کس کا جلوس؟ رسول کائنات کا جلوس نہیں، سپے صحابہ کا جلوس۔ صحابہ افضل کی رسول کائنات افضل، افضل کون؟ رسول اللہ افضل، رسول اللہ کا جلوس